بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد الذي يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا أولئك في ضلال بعيد. وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن اخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله إن في ذلك الآيات لكل صبار شكور. وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. سورہ ابراہیم شروع ہوتی ہے اور چونکہ اس میں آگے چل کر ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہے تو اس کو ابراہیم کا نام دیا گیا. یہ بھی ان صورتوں میں سے ہے جو مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی. مکہ مکرمہ میں جو صورتیں نازل ہوئیں ان میں زیادہ بحث عقائد پر ہے. احکام بھی ہیں لیکن زیادہ بحث عقائد پر ہے. اور جو صورتیں مدینہ منورہ میں نازل ہوئیں ان میں بھی عقائد بھی ہیں لیکن زیادہ بحث احکام پر ہے. چونکہ مکہ مکرمہ میں بحث احکام کی تھی، دعوت تھی، لوگ مسلمان ہو رہے تھے تو عقائد پہ زیادہ بحث ہے. مدینہ منورہ میں ایک اسلامی ریاست وجود پذیر ہو گئی تھی تو احکام پر مدنی صورتوں میں زیادہ بحث فرمائی گئی ہے. الف لام را حروف مقطعات ہیں اور ان پر بہت بات ہو چکی. کتاب انزلناہ الیک، یہ ایک ایسی بے مثال کتاب ہے جسے ہم نے آپ پر نازل فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم. کتاب اور اس کے اوصاف دنیا بھر کی کتابوں میں بے مثل اور بے مثال ہیں. جو حقائق اس کتاب نے بیان کیے ان سب سے اس وقت دنیا ناآشنا تھی. ذات باری، صفات باری، آخرت، اعمال کے نتائج، ان پر مرتب ہونے والے اثرات، ساری بالتفصیل بحث فرمائی.
عقائد پہلی کتابوں میں بھی تھے، لیکن ان کی تعلیمات معدوم ہو چکی تھیں، کتابیں نایاب ہو چکی تھیں، بدل دی گئی تھیں، تحریف ہو چکی تھی۔ یہ وہ عظیم شان کتاب ہے جس نے وہ سارے حقائق آشکارا کر دیے۔ پھر یہ وہ کتاب ہے جس نے نازل ہو کر اپنے نزول سے لے کر قیامت تک کے انسانی مسائل میں رہنمائی فرمائی۔ ایک فرد کے لیے ذاتی امور میں رہنمائی ہے، خاندانی امور میں رہنمائی ہے، ملکی اور قومی امور میں رہنمائی ہے، اور بین الاقوامی امور میں رہنمائی ہے۔ ایسی کوئی کتاب دوسری آپ کو نہیں ملے گی۔ پھر اس کے ارشادات جو ہیں وہ قول فیصل ہیں۔ جو کچھ اس کتاب میں نازل فرما دیا گیا ہے وہ قیامت تک کے لیے ناقابل تبدیل ہے۔ اس میں کوئی ترمیم نہیں ہوگی، کوئی تبدیلی نہیں ہوگی۔ دنیا میں لوگ آئیں گے، لوگ گزر جائیں گے، زمانے آئیں گے، زمانے گزر جائیں گے، ہر قوم کے اپنے تقاضے ہوں گے، ہر عہد کے اپنے تقاضے ہوں گے، ہر دور میں مختلف اشیاء ظہور پذیر ہوں گی، ذرائع بدلتے رہیں گے، انسانی ضرورتوں کی تکمیل کے ذرائع مختلف انداز میں تبدیل ہوتے رہیں گے، لیکن اس کے احکام ایسے ہیں کہ ہر حال میں ہر جگہ وہ قابل عمل ہوں گے اور وہی صحیح ہوں گے۔ کتاب یہ وہ کتاب ہے جو اپنی ذات میں اکیلی ہے، کوئی کتاب اس کی مثال نہیں ہو سکتی۔ یہ تو اس کے اثرات ہو گئے دنیاوی زندگی پر۔ اللہ کریم سے بندے کا رشتہ استوار کرنے میں یہ سراپا نور ہی نہیں ہے، بلکہ یہ اپنے پڑھنے، ماننے اور عمل کرنے والے کے دل کو بھی منور کر دیتی۔ جس طرح سورج کو فرمایا نا سراج منیرہ، ایسا چراغ ہے جو دوسروں کو بھی روشنیاں بانٹتا ہے، اسی طرح یہ کتاب سراج منیرہ ہے، یہ دلوں کو روشن کر دیتی ہے، جلا بخشتی ہے، منور کر دیتی ہے۔ اور اس کے نزول کا مقصد بھی یہ ہے، انزلناہ الیک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کو نازل فرمایا۔ اس کا نزول جو ہے وہ ساری انسانیت کے لیے اور قیامت تک کے لیے ہے، لیکن نزول صرف ایک ہستی پر ہوا اور وہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وحی کو سمجھنا اور وصول کرنا یہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کام ہے، اور وحی الہی کا مفہوم آگے انسانیت کو سمجھانا یہ منصب بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے۔ اگر ہم اپنی مرضی سے صرف و نحو کے زور سے، عربی گرامر کے زور سے کوئی اور معنی تجویز کریں گے تو وہ کتاب کے معنی نہیں ہوں گے۔ کتاب کے معنی صرف وہی ہیں جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھا ہے۔ اسے چونکہ قیامت تک رہنا تھا، اللہ کریم نے جس طرح اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پوری انسانیت میں اعلیٰ منصب سے سرفراز فرمایا، کلام الہی کو وصول کرنے کے لیے بھی فرشتوں سے بڑھ کر لطافت اور طہارت اور پاکیزگی چاہیے۔ آج تو یہ بات عام ہو گئی ہے
کہ آپ موبائل بھی استعمال کرتے ہیں، ریڈیو ٹی وی بھی استعمال کرتے ہیں، تو سب میں بات فریکوینسی کی آتی ہے۔ ایک پروگرام آ رہا ہے یا کوئی بات کر رہا ہے تو وصول کرنے والے کے پاس جو آلہ ہے، ٹی وی ہے یا موبائل ہے یا کوئی چیز ریڈیو ہے، تو اس کی فریکوینسی اس سے ملنی چاہیے جس فریکوینسی پر وہ بات کر رہا ہے۔ اگر فریکوینسی نہیں ملے گی تو بات آپ وصول نہیں کر سکیں گے۔ کلام باری کا جب نزول ہوتا ہے تو وہ لطافت و طہارت چاہیے جو فرشتوں سے بڑھ کر ہو، اور انسانوں میں یہ طہارت صرف انبیاء علیہ السلام کو میسر ہوتی ہے۔ تو صرف اللہ کا نبی اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وحی کو وصول فرماتا ہے، سمجھتا ہے، اللہ کی طرف سے اپنے نبی کو سمجھا بھی دیا جاتا ہے اور وہ قوم کو سمجھاتا بھی ہے۔ تو جس طرح اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو عظمتیں عطا فرمائی، فرشتوں سے زیادہ طہارت و لطافت عطا فرمائی، اسی طرح ایسے افراد اور وہ قوم بھی عطا فرمائی جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کر اسے ایسا قبول کیا کہ قبول کرنے کا حق ادا کر دیا۔ یہ قوم عرب کی خوش نصیبی تھی کہ اللہ نے انہیں وہ استعداد بخشی کہ انہوں نے وحی الہی کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے وصول کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سمجھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس پر عمل کیا، اور حضور نے تصدیق فرمائی کہ یہی مراد تھی۔ تو گویا دین کا تو فیصلہ ہو گیا کہ دین کیا ہے۔ دین وہ ہے جو حضور نے سمجھایا، صحابہ کرام نے سمجھا، اس پر عمل کیا، یہ طے ہو گیا۔ اب اگر ساری دنیا کے مسلمان اس پہ متحد ہو جائیں تو فرقے ختم ہو جائیں۔ فرقوں کی بنیاد اس بات پر ہے کہ جب ہم وہ تشریح جو صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے سمجھی اور اس پر عمل فرمایا، جب ہم وہ چھوڑ کر اپنی طرف سے تشریح نکالتے ہیں تو ایک نیا فرقہ بن جاتا۔ پچھلے دنوں یہ سوال ہوا تھا مجھ پر کہ جی اسلام میں فرقے بہت ہیں۔ میں نے کہا آپ کو غلط فہمی ہے، اسلام میں کوئی فرقہ نہیں، اسلام سب کا ایک ہے۔ شرط یہ ہے کہ اسلام کو اس انداز سے سمجھا جائے جس انداز سے صحابہ نے سمجھا، آگے پہنچایا۔ اگر ہم اس انداز کو چھوڑ دیں گے تو پھر اسلام میں فرقے نہیں بنیں گے، اسلام کے باہر بہت فرقے ہیں۔ جب ہم کتاب الہی کی تشریح اپنی مرضی سے کریں گے تو ہم اسلام میں نہیں رہیں گے۔ تو فرقے تب بنتے ہیں جب کوئی اسلام سے باہر ہو جاتا ہے۔ اسلام کے باہر بہت فرقے ہیں، اسلام میں کوئی فرقہ نہیں، اسلام ایک ہے سب کا۔ اصول میں کوئی اختلاف نہیں ہوتا، فروعات میں اختلاف مبارک ہوتا ہے۔ فروعات اس طرح ہوتی ہیں جیسے اب کوئی مسلمان نماز میں رفع یدین کرتے ہیں، کچھ نہیں کرتے۔ اب تکبیر پہ جب نماز میں اللہ اکبر اور تکبیر کہی جاتی ہے تو ہاتھ اٹھانا سنت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت۔ لہذا سارے مسلمان جب تکبیر اولیٰ کہتے ہیں تو ہاتھ کانوں تک لے جاتے ہیں، یہ سنت ہے۔ اب اس کے دو پہلو ہیں کہ ہر تکبیر پہ ہاتھ اٹھائے جائیں یا صرف تکبیر اولیٰ پہ کافی۔ حنفی المسلک کہتے ہیں کہ تکبیر اولیٰ پہ ہاتھ اٹھانا کافی ہے، ہر تکبیر پہ ضروری نہیں۔ اہل حدیث احباب کہتے ہیں کہ نہیں، ہر تکبیر پہ اٹھایا جائے۔ تو یہ فرع ہو گئی اصول کی۔
تکبیر پہ اٹھانے کے تو سب قائل ہیں نا. اب یہ اختلاف نہیں ہے، یہ ایک بات کے دو پہلو ہیں. تو اگر کسی نے ہر تکبیر پہ اٹھائے، کسی نے تکبیر اولیٰ پہ اٹھائے، تو بات کے کئی پہلوؤں پر عمل ہو گیا، بات کی تشریح ہوگی، اور یہ برکت ایسا باعث برکت ہے. اس پہ لڑائی کی ضرورت نہیں ہے. باعث برکت ہے کہ جو ارشادات نبوی تھے اس کے دو پہلو تھے، تو دونوں پہلوؤں پر عمل ہو گیا. اسی طرح بعض آمین بلند آواز میں کہتے ہیں، آمین بالجہر. حرم میں ہم نمازیں پڑھتے ہیں تو بڑی سر کے ساتھ اور بڑے خوبصورت انداز سے، وہ ایک مخلوق لاکھوں لوگ ہوتے ہیں، وہ سارے مل کر آمین کہتے ہیں. اصول یہ ہے کہ آمین کا کہنا ضروری ہے. جب امام سورۃ فاتحہ ختم کرتا ہے تو مقتدیوں کے لیے آمین کہنا ضروری ہے. اب آگے اس کی فرع یہ ہے کہ بلند آواز میں کہی جائے یا خاموشی سے کہی جائے. تو احناف خاموشی سے کہہ لیتے ہیں، دوسرے مسالک کے لوگ بلند آواز. تو فروعات جو ہوتی ہیں وہ بات کے تمام پہلوؤں کا احاطہ کر لیتی ہیں. اسی لیے اس طرح کے جو اختلافات صحابہ کرام میں بھی تھے انہیں مشاجرات صحابہ کہا جاتا ہے. وہ اختلافات تھے، مخالفت نہیں تھی، جھگڑا نہیں تھا. مشاجرہ شجر سے ہے. جب کسی درخت کی ٹہنیاں بہت گھنی ہو جائیں اور ایک دوسرے میں گھس کر جال بنا لیں تو اسے مشاجرہ کہتے ہیں. تو صحابہ میں جو فرعی اختلافات تھے انہیں مشاجرات صحابہ کہتے ہیں کہ اس سے چھاؤں اور گھنی ہو جاتی ہے. جب درخت کی شاخیں ایک دوسرے میں الجھ جائیں تو چھاؤں زیادہ گھنی ہو جاتی ہے. تو فرمایا کہ انہوں نے بات کے ہر پہلو پر، کسی نے ایک پر عمل کر لیا، کسی نے. اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، تم جس کے پیچھے چل پڑو گے ہدایت پا جاؤ. تو یہ نہ کہنا چاہیے کہ یہ اختلاف، فروعات کا اختلاف نہیں ہوتا، بات کے ہر پہلو پہ عمل ہو جاتا ہے، باعث برکت ہوتا ہے. پھر اللہ کریم نے اپنے نبی کو اس پائے کی لطافت و طہارت عطا کی. آپ کی بعثت کے لیے ایک ایسی قوم کو پسند فرمایا جو کچھ کر سکتی تھی، جس میں فطری استعداد تھی. اگر انہوں نے مخالفت کی تو مخالفت کی بھی انتہا کر دی، اور جب انہوں نے تسلیم کیا تو ماننے کا بھی حق ادا کر دیا. گھر چھوڑ دیے، جانیں قربان کی، اولادیں قربان کی، جائیدادیں قربان کی، زندگیاں نچھاور کر کے اس پیغام کو روئے زمین پر پہنچا دیا. کیا قوم تھی کہ قرآن 23 برس نازل ہوتا رہا. وصال نبی علیہ صاحب الصلاۃ والسلام کے بعد تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجئے کہ 23 برسوں میں سائبیریا سے افریقہ تک اور امریکہ کے مغربی ساحلوں سے لے کر چین اور جاپان تک اسلام پہنچ چکا تھا. تو اللہ نے جس طرح اپنے نبی کو چن لیا، اسی طرح اپنی اعلیٰ کلام سے سرفراز فرمایا اور اپنی خاص مخلوق سے سرفراز فرمایا. شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ جذب القلوب الی دیار المحبوب میں مدینہ منورہ کے فضائل لکھتے ہوئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بارگاہ ہے، اس سے بڑی فضیلت کیا ہوگی. کہ حضور وہاں آپ نے کیا پسند فرمایا. غزوہ حنین میں جب غنائم تقسیم ہوئے تو زیادہ غنیمتیں نو مسلموں کو عطا کی گئیں. انصار مدینہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اس بات پہ راضی نہیں ہو کہ لوگ تو اپنے ساتھ بھیڑ بکریاں، اونٹ گھوڑے اور دولت دنیا لے جائیں اور تم اپنے ساتھ اللہ کے رسول کو لے جائیں. تو حضور نے
وہیں کا قیام پسند فرمایا اور وہیں جلوہ افروز ہے. یہ ایک فضیلت ہی کافی ہے. لیکن پھر فرماتے ہیں کہ مختلف فضائل ہیں مدینہ منورہ کے، جن میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اکثر صحابہ کرام جو ہیں وہ مدینہ منورہ میں دفن ہوئے. تو فرماتے ہیں حدیث شریف میں موجود ہے کہ جہاں کسی کا مدفن بنتا ہے اس کی تخلیق کے لیے وہاں سے زمین کے سیل لیے جاتے ہیں بنیادی. جہاں سے وہ وجود کے بنیادی سیل آتے ہیں پھر روئے زمین سے سیل آ کر اس پر جمع ہوتے رہتے ہیں، لیکن وہ دفن وہاں ہوتا ہے. تو فرماتے ہیں صحابہ ایک قوم تھی جنہیں اللہ نے اپنی نبی کی رفاقت کے لیے خاص استعداد دے کر اور چن کر پیدا فرمایا تھا. ان کی اکثریت وہاں دفن ہے. اس کا مطلب ہے کہ مدینہ کی زمین ایسی مبارک ہے کہ اکثر کے وجود کے ابتدائی سیل وہاں سے لیے گئے. اسے فضائل مدینہ منورہ میں لکھتے ہیں اور حقیقت بھی ہے. تو صحابہ کرام کی جب بات آتی ہے تو یہ لوگ عام انسان نہیں تھے. جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاص تھے، جس طرح یہ کتاب خاص ہے، اسی طرح آپ کی خدمت کے لیے، آپ کے پیغام کو پہنچانے کے لیے خاص لوگ بھی اللہ نے عطا فرمائے. نہ جاننا ایک اور بات ہے. لوگ جو لب کشائی کرتے ہیں صحابہ کے حق میں، وہ بیچارے جانتے ہی نہیں کہ صحابہ کیا تھے. اگر بندہ نہ جانتا ہو تو اسے جواہرات بھی مل جائیں تو پتھر ہی سمجھتا ہے، اور جاننے والے پتھروں میں سے بھی کام کا کوئی پتھر نکال لیتے. کتاب انزلناہ الیک، یہ عظیم الشان کتاب ہے جو ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی. اس کا مقصد یہ ہے لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ. الناس اولاد آدم سادہ سا اس کا ترجمہ ہے. لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، کہ تم آپ انسانیت کو تاریکیوں سے نور کی طرف لے آؤ. تو اس کتاب میں اتنی روشنی، اتنی نورانیت، اتنے انوارات، اتنی برکات اس چھوٹی سی کتاب میں جمع ہے کہ قیامت تک آنے والی ساری انسانیت کے قلوب کو روشن کرتی چلی جائے اور اس کی روشنی ختم نہ ہو. ہمیں تو دنیا اور دنیا کے مشاغل نے اتنا الجھا دیا کہ ہمارے پاس اس کتاب کو پڑھنے کی فرصت ہی نہیں. گھروں میں ہے، بچیوں کو جہیز میں دیتے ہیں، پڑھتے نہیں ہیں. ریشمی غلافوں میں، اونچے اونچے اتاقوں میں رکھتے ہیں، چومتے ہیں، ادب کرتے ہیں، اس کی طرف پیٹھ نہیں کرتے. سب اچھا ہے، لیکن اس سے مقصد تو ادا نہیں ہوتا. مقصد تو اس کا پڑھنا، سمجھنا اور عمل کرنا ہے. ہم نے اس کا استعمال، یہ کتاب حیات تھی، مردہ دلوں کو حیات نو دینا اس کا کام ہے. ہم پڑھتے ہیں کہ کوئی مر رہا ہے تو اس کے سرانے بیٹھ کر قرآن پڑھو کہ وہ آسانی سے مر جائے. کہ از یاسین او آساں بمیری، قرآن کا مصرف تم نے یہ سمجھ لیا کہ مرنے والے کے سرانے سورہ یاسین پڑھو وہ آرام سے مر جائے. یہ تو زندگی کی کتاب تھی. یہ وہ کتاب ہے کہ لوگوں کو بھٹکی ہوئی انسانیت کو، تاریکیوں میں ڈوبی ہوئی انسانیت کا کوئی علاج نہیں ہے
سوائے اس کے کہ یہ کتاب، اس کتاب کا نور اسے پہنچے اور وہ تاریکی سے روشنی میں آ جائے، ظلمت سے نور میں آ جائے۔ اکثریت کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ سمجھتی نہیں مفہوم کو۔ بہت کم لوگ ہیں جو قرآن کریم پڑھیں، یہ تو یا پھر عرب خوش نصیب ہیں کہ وہ تلاوت پڑھیں یا سنیں، نماز پڑھیں یا امام کے پیچھے ہوں تو ایک ایک لفظ ان کے دل میں اترتا جاتا ہے، انہیں پتہ ہوتا ہے ہم کیا کہہ رہے ہیں۔ ہم جو غیر عرب ہیں ہمیں پتہ نہیں ہوتا، سوائے اہل علم کے ہمیں سمجھ نہیں آتی۔ لیکن یہ عجیب کتاب ہے، اگر آپ کو اس کا مطلب سمجھ آتا ہے نور علی نور ہے، اس پہ عمل کرتے ہیں مزید نور ہے، لیکن اگر مطلب سمجھ نہیں آتا اسے پڑھتے جاتے ہیں تو اس کا نور دل میں سرائیت کرتا جاتا ہے، اس کا دل بھی منور ہو جاتا ہے جسے سمجھ نہیں آتا۔ یہ جو حروف مقطعات ہیں، اب اس میں الف لام را ہے، اس کے معنی تو کسی کو نہیں پتا، ہم میں سے تو کوئی نہیں جانتا، لیکن اس کے پڑھنے سے جو نورانیت پیدا ہوتی ہے وہ ہمارے قلوب میں بھی آ جائے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ قرآن کی تلاوت ترجمہ سمجھے بغیر بھی کی جائے تو دل کو روشن کرتی ہے، اور دل روشن کا، زندہ دل کا نشان یہ ہے کہ اسے برائی اور گناہ کڑوا لگنے لگتا ہے اور نیکی کی طرف رغبت بڑھ جاتی ہے۔ بعض دفعہ اکثر لوگوں نے مجھ سے پوچھا، جی میرا لطیفہ تو آپ کہتے ہیں ذاکر ہو گیا تو میرا دل دھڑکتا تو نہیں؟ تو میں نے کہا یار 100 گز کی دوڑ لگا لو، دل تو دھک دھک کرنے لگ جائے گا۔ 50 گز دوڑ کر ادھر جاؤ، 50 واپس آ جاؤ تو دل تو سینے سے باہر آنا شروع۔ دل کا دھڑکنا مراد نہیں ہے، مراد ہے کہ دل زندہ ہوگا تو برائی سے بھاگے گا، دل زندہ ہوگا تو نیکی کی طرف لپکے گا۔ بیمار کو آپ کھانا دیں، دودھ دیں، اس میں چینی ڈال کے دیں، وہ کہتا ہے کڑوا ہے۔ اب کڑوا تو اس کا منہ کا ذائقہ ہے۔ جب دل زندہ نہیں ہوتا تو اسے نیکی کڑوی لگتی ہے اور برائی بھلی لگتی ہے۔ جب دل زندہ ہو جاتا ہے تو برائی کڑوی لگتی ہے اور نیکی بھلی لگتی ہے۔ تو اپنے کردار سے، اپنے دل کی پسند و ناپسند سے اس کے ہونے نہ ہونے کا اندازہ کیجیے۔ اور پھر اس کتاب کی برکات تو یہ ہے تخرج الناس، پوری انسانیت، قیامت تک آنے والی اولاد آدم کو آپ اندھیروں سے روشنی میں لے آئیں۔ بہت وسیع المفہوم آیہ کریمہ ہے، اس کے کئی پہلو ہیں۔ ایک پہلو تو زیر بحث آ گیا کہ اس کو سمجھنا حضور کا منصب ہے، سمجھانا حضور کا منصب۔ دوسرا اس کا عجیب رخ یہ ہے کہ انسانیت تو قیامت تک چلے گی، تو نبوت محمد الرسول اللہ بھی قیامت تک قائم ہے۔ جس طرح عہد نبوی میں لوگوں کو تاریکی سے نور نصیب ہوا، قیامت تک ہر کلمہ پڑھنے والے کے ہاتھ میں دامان رسالت آتا چلا جائے گا اور وہ ظلمت سے نور کی طرف آتا چلا جائے گا۔ اسی لیے آج بھی ہم پڑھتے ہیں محمد الرسول اللہ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ قیامت تک لوگ یہی جملہ پڑھیں گے کہ حضور اللہ کے رسول ہیں۔ آج بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت و نبوت کا سورج اسی آب و تاب سے چمک رہا ہے جس آب و تاب سے عہد نبوی میں تھا، اور قیامت تک اسی طرح روشن رہے گا۔ جناب آپ کو یہ غلط فہمی ہے کہ وصال کے بعد حضور برزخ میں تشریف لے گئے، بات ختم نہیں ہوئی۔ نہیں، بات ختم ہو گئی، بات ختم نہیں ہوئی۔ بات ویسی زندہ و تابندہ اس آخری بندے تک رہے گی جس پر قیامت قائم ہو۔
لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ۔ اور تیسری عجیب بات اس میں بڑی خوبصورت یہ ہے کہ اسی چھوٹی سی کتاب میں، یہ اتنی سی بھی چھپی ہوئی ہے، لائبریری میں ایک نسخہ پڑا ہے، وہ پتہ نہیں 1 انچ بائی 1 انچ ہوگا یا 1.25 انچ بائی، پورا قرآن اس میں چھپا ہوگا۔ ایک پڑا ہے جو مجھ سے اٹھایا نہیں جاتا، بہت بڑا ہے، اس میں بھی قرآن ہی ہے۔ تو اسی کتاب کے اندر اتنا نور ہے کہ قیامت تک آنے والا ہر فرد مسلمان ہوتا جائے تو ہر فرد کا دل چاند کا ٹکڑا بنتا چلا جائے گا، منور ہوتا چلا جائے گا۔ اب ہمیں کچھ محسوس نہ ہو قرآن پڑھنے سے تو یہ ہماری بدنصیبی ہے۔ دیکھنے کے لیے آنکھ، محسوس کرنے کے لیے حصے چاہیے۔ اگر ایک ہاتھی مردہ ہو جائے، سو جائے، تو آپ اسے آگ پر بھی رکھیں تو اسے تپش نہیں لگتی، جل سکتا ہے، گرمی محسوس نہیں کرتا۔ تو اگر دل مردہ ہو جائے تو پھر اسے کیا نظر آئے گا؟ لیکن جہاں حس موجود ہے، حیات موجود ہے، تو اسی کتاب میں قیامت تک آنے والے ہر فرد کے دل کو روشن کرنے کا نور موجود ہے۔ انسانیت ختم ہو جائے گی، انسانوں کا آنا جانا ختم ہو جائے گا، قیامت قائم ہو جائے گی، اس کا نور ختم نہیں ہوگا۔ یہ اتنا اہتمام کس لیے ہے؟ انسان تو عجیب ہے، اللہ نے اختیار دے دیا کہ بھلائی کا راستہ دیکھو یا نافرمانی کا، تو بھیڑ بنا کر ادھر ہی بھاگ گئے۔ فرمایا اللہ رب ہے، ربوبیت اس کی صفت ہے۔ یہ ربوبیت کے کرشمے ہیں، تخلیق بھی، تربیت بھی، اسے پالنا، اس کی ضرورتیں پوری کرنا۔ تو جس پروردگار عالم نے انسان کو، واحد مخلوق ہے اللہ کی انسان، جس کی روح عالم امر سے۔ یہود کے علماء نے یہ سوال بھی مشرکین مکہ کے واسطے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا تھا کہ روح کی حقیقت بتائیے، تو اللہ کریم نے جواب عطا فرمایا، قل الروح من امر ربی، روح میرے پروردگار کے امر میں سے ہے۔ وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، تم مخلوق ہو، تخلیق میں تو تمہارے علوم کہیں تک پہنچ سکتے ہیں، لیکن جب دائرہ تخلیق ختم ہو جاتا ہے تو عالم امر شروع ہوتا ہے۔ عالم امر کے حقائق اس دنیاوی ذہن سے تم نہیں سمجھ سکتے، چونکہ دائرہ تخلیق سے اوپر کی بات ہے، امر اللہ کی صفت ہے۔ عالم امر کے حقائق اللہ کسی کو سمجھا دے، یا جب آخرت میں آؤ گے یہ دنیاوی مزاج ختم ہو جائے گا، علم اور معلومات اور ادراکات آخرت کے ہوں گے، پھر تمہیں اندازہ ہوگا کہ یہ کیا ہے۔ لہذا روح کے بارے اتنا فرمایا کہ یہ اللہ کے امر سے ہے۔ اب کیسے ہے تجلی فرمائی، کیسے تخلیق ہو، یہ فرمایا یہ باتیں تمہاری عقل سے بالاتر ہے، اس بحث میں نہ پڑھو۔ جو وجود خاکی ذرات لے کر اس پروردگار عالم نے تخلیق فرمایا، اس کی خدمت پر مامور عالم کو لگا دیا۔ سورج طلوع ہوتا ہے تو اس انسانی وجود کی خدمت کے لیے، چاند آتا ہے تو اس کی خدمت کرتا ہے، ہوائیں چلتی ہیں تو اس کی خدمت کرتی ہیں، پھل پھول اس کے لیے اگتے ہیں۔ دنیا کا سارا نظام، وَخَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، روئے زمین پر ساری مخلوق جو ہے صرف تمہاری خاطر ہے، تمہاری خاطر ہے۔ تم جانداروں کو ذبح کر کے گوشت کھا لیتے ہو، کھال کے جوتے بنا لیتے ہو، اور تمہیں ثواب بھی ملتا ہے کہ اللہ کے نام پر ذبح کیا، بسم اللہ پڑھ کے حلال رزق کھایا۔ کمال ہے، کسی کی جان گئی آپ کی ادا ٹھہری۔
ایک جاندار کی جان گئی، اس کی کھال کی، اس سے زیادہ کسی پر زیادتی کیا کرو گے کہ اسے مار کر اس کی کھال کے جوتے بھی بنا لو؟ لیکن مزے کی بات یہ، وہ فرماتا ہے میں نے پیدا ہی تمہاری خدمت کے لیے کیا تھا، تم نے اچھا کیا، میرے نام پر ذبح کیا، میرے نام سے کھایا، میرے نام پر جوتے بنا کر پہنے، میرا شکر ادا کیا، اس کے پیدا کرنے کا مقصد ادا ہو گیا۔ پھول کتنے خوبصورت لگتے ہیں، تم توڑ کے گلدانوں میں سجا لیتے ہو، تم اچھا کرتے ہو، تمہارے لیے ہے، تمہاری خاطر ہیں، تم انہیں گلدانوں میں سجاؤ، تم ان کے ہار بناؤ، گلدستے بناؤ، تمہاری خاطر ہے، ان کی دوا بناؤ، غذا بناؤ، ان کے مشروبات بناؤ۔ ایک شرط ہے، یہ بات یاد رکھو کہ جس نے تمہیں پیدا کیا انہیں بھی اسی نے پیدا کیا، اس کے نام پر استعمال کر سکتے ہو، ناشکری کر کے کرو گے تو پھر میں نبٹ لوں گا، میں حساب لوں گا۔ تو اس خاکی بدن کے لیے جس رب العالمین نے اتنا اہتمام فرمایا کہ دنیا کو بے پناہ نعمتوں سے سجا دیا، ہیرے جواہرات سے بھر دیا، پھول پھل سے سجا دیا، فصلیں سبزیاں چارے بے شمار نعمت، بندہ گن نہیں سکتا، شمار نہیں کر سکتا۔ تو یہ بدن تو روح کا ایک آلہ ہے، یہ اصل انسان نہیں ہے۔ کتنا پیارا ہوتا ہے بزرگوار والد، جب فوت ہو جائے تو کبھی کسی نے کہا کہ ابا جی کو اٹھا لو، ابا جی کا جنازہ پڑھو، کہتے ہیں میت کو اٹھاؤ، میت کا جنازہ۔ اولاد کتنی پیاری ہوتی ہے، کسی کا بیٹا بھی مرنے کے بعد وہ یہ نہیں کہتا میرے بیٹے کو اٹھاؤ جنازہ پڑھو، وہ کہتے ہیں میت اٹھاؤ جنازہ۔ موت ساری خوشگمانیاں ختم کر دیتی ہے، سارے رشتے توڑ دیتی ہے۔ تو یہ جو بدن ایک آلہ ہے، ایک سواری ہے، دنیا میں کام کرنے کا ایک ہتھیار ہے روح کا، اس کے لیے تو اتنی کائنات سجا دی۔ تو علماء حق فرماتے ہیں کہ اصل انسان روح ہے۔ جب بات آئے گی انسان الانسان کے بارے بات آئے گی تو اس سے مراد روح ہوگا۔ روح کو کوئی مردہ یا میت یا کچھ نہیں کہتا، روح ہمیشہ زندہ رہتی ہے اور روح اصل انسان ہے۔ تو سواری کے لیے تو اتنا اہتمام کیا جائے، جو اس پر سوار آیا اس کے لیے کوئی بچھونا، کوئی چارپائی، کوئی کھانا پینا، کوئی مشروبات نہیں ہوں گے۔ گھوڑے کے لیے اہتمام زیادہ ہوگا یا سوار کے لیے زیادہ ہوگا؟ گھوڑا پھر گھوڑا ہے، انسان ہے وہ۔ تو گھوڑے کی عزت اس لیے ہو رہی ہے کہ اس پر ایک اعلی انسان بیٹھا ہے۔ وہی گھوڑا اگر ٹانگے میں جتا ہوا آتا تو آپ اس کے کھانے پینے کا یہ اہتمام نہ کرتے، گھوڑا تو وہی ہوتا۔ تو اس کی عزت اس سے ہے۔ تو وہ جو اصل انسان ہے روح، اس کے لیے بھی تو کوئی کائنات سجائی جانی چاہیے۔ وہ کائنات یہ قرآن ہے، اللہ کا نبی اور اس کا اتباع ہے۔ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، یہ ان کے پروردگار کی طرف سے ہے کہ روح جسم کے لیے مادی چیزیں بنائیں، ان کو تو ہر کوئی سمجھ رہا ہے۔ روح کے لیے روحانی نعمتیں بنائیں اور سب کو اکٹھا کر کے اس کتاب میں اور اپنے نبی کے اتباع اور غلامی میں سمو دیا۔ دنیا کی نعمتیں بے شمار بنائیں، ایک ایک قطرے پانی کے لیے بھاگنا پڑتا ہے، ایک ایک لقمہ کمانے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، ایک ایک لباس بنانے کے لیے کہاں کہاں دھکے کھانے پڑتے ہیں۔ فرمایا روح کا اہتمام میں نے کر کے ایک مقام پہ رکھ دیا، سارا اس کتاب اور اتباع رسالت میں سمو دیا۔ جو کچھ لینا ہے ایک در سے لینا ہے اور محمد الرسول اللہ سے لینا ہے۔ بات جو اہتمام روح کے لیے کیا گیا وہ اس کی شان کے مطابق ہے۔ بدن سواری ہے روح کی، سواری کے لیے کائنات سجا دی، تو روح کے لیے تو اس سے کروڑوں گنا وسیع کائناتیں سجا دی ہیں میں نے۔
پھر ان میں ایک آسانی کر دی ہے، اس میں یہ آسانی نہیں رکھی کہ یہیں کپڑا بھی مل جائے، یہیں کھانا بھی مل جائے، یہیں نعمتیں مل جائیں۔ کھانے کے لیے الگ محنت، کپڑے کے لیے الگ دکان، مثالوں کے لیے الگ دکان، دالوں کے لیے الگ دکان دیکھنی پڑتی ہے، غلے کے لیے کہیں اور جانا پڑتا ہے، پانی کے لیے کہیں اور جانا۔ فرمایا اس سے وسیع تر جہان میں نے بنا دیے، روح کی غذا، روح کی تربیت، روح کی خدمت، روح کی خوشی کے لیے، اور سارے ایک نقطے میں سمو دیے، اور وہ ہے اتباع رسالت۔ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے تھے کہ قرآن کریم کی ساری برکات اللہ کریم نے سورہ یاسین میں جمع کر دی ہیں، اس سمیت ساری برکات سورہ فاتحہ میں رکھ دی۔ سورہ فاتحہ کی ساری برکات ایک آیہ کریمہ میں سمو دی ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور اس کی ساری برکات بسم اللہ کے ایک نقطے میں رکھ دی کہ یہ با جو ہے بسم اللہ کا، یہ بائے تلبس ہے، یعنی ساتھ لگاتا ہے، ملاتا ہے، چمٹاتا ہے۔ تو اللہ کریم کی ذات اور اس کے نبی کے ساتھ چمٹ جانا ہی سارا دین ہے۔ تو اس کے لیے جو جہان بنائے، جن کو اللہ نے ان سے آشنائی دی وہ جانتے ہیں، شاید پورا وہ بھی نہیں جانتے، چونکہ ہر آدمی پر اس کی حیثیت کے مطابق احوال منکشف ہوتے ہیں۔ بہت بڑا صاحب حال ہو، بہت بلند منازل ہوں، تو ان احوال سے واقف ہوگا جو اس پر منکشف ہوئے، کلی طور پر نہیں جانتا۔ تو فرمایا یہ سارے کے سارے میں نے ایک بات میں سمو دیے، اپنے نبی پر کتاب اتاری۔ اب میرے نبی کا کام ہے تمہیں ظلمت سے نور میں لے آئے، تمہارا کام ہے دامان رسالت سے چمٹ جاؤ، جس طرح صحابہ کرام چمٹ گئے، پھر دنیا کا کوئی طوفان ان کے ہاتھ سے دامان رسالت چھڑا نہیں سکا۔ ہم تو ٹکے ٹکے پہ بک جاتے ہیں نا، کہیں پیسوں کے لالچ میں، کہیں عہدوں کے لالچ میں، کہیں محض امید پر کہ یہ بندہ میرے بڑا کام آئے گا، ہوتا کچھ بھی نہیں۔ انہیں بھی ایک صحابی سے ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ رنجیدہ خاطر ہوئے۔ وہ بہت معروف آدمی تھے، عرب کے مانے ہوئے لوگوں میں سے تھے۔ عیسائی بادشاہ تک بات پہنچی تو اس نے اپنا خاص قاصد بھیجا اور چٹھی لکھ کر بھیجی کہ انہیں جا کر دینا اور انہیں کہنا کہ سنا ہے کہ تمہارے صاحب تم سے خفا ہیں، میرے پاس آ جاؤ، میرے دربار میں سب سے اعلیٰ مرتبہ تمہارا انتظار کر۔ وہ قاصد جب ان سے ملا، چٹھی دی، انہوں نے چٹھی پڑھی تو بڑے روئے، کہنے لگے میرے گناہ اتنے ہو گئے ہیں کہ اب کافروں کو مجھ سے امیدیں لگنے لگ گئی۔ اس قاصد کے سامنے چٹھی کو تنور میں پھینکا اور اسے کہنا میرا یہی جواب ہے، جا کر دے دو۔ ایک خاص مزاج دے کر، ایک خاص عقیدہ دے کر، ایک خاص قوت دے کر، ایک خاص وجود دے کر انہیں اللہ نے پیدا کیا۔ آج کا کوئی ملا صحابہ کی قدر و قیمت ماپنے بیٹھ جائے تو یہ اس کی جہالت ہے۔ میں، آپ یا کوئی عالم ان کی قد کا اندازہ نہیں کر سکتا۔ ہمارے علم، ہماری سمجھ، ہمارے شعور سے وہ لوگ بالا تر ہیں، ہمارے لیے اتنا کافی ہے کہ ہم انہیں خادمان نبوت، وہ عجیب لوگ تھے یار۔ یہ جو کتاب حضور پر آئی اور اسے ساری انسانیت کے لیے نور فرمایا، اس ساری کتاب کو حضور سے اگلی دنیا تک پہنچانے کا کام اللہ نے ان سے لیا۔ یہ معمولی کام تھا، خاص کام تھا، اور اس کے لیے خاص لوگ پیدا فرمائے۔
اور یہ اللہ کے حکم سے تھا۔ اللہ پروردگار ہے، رب ہے، جس نے وجود کی تربیت کے لیے اتنی نعمتیں بنائی، اس نے روح کی تربیت کے لیے بھی کئی عالم سجا دیے، کئی جہان سجا دیے۔ الی صراط العزیز الحمید، قابل تعریف اور ہر چیز، ہر شے، ہر ذات پہ غالب اللہ کی راہ کے لیے۔ ہم بھاگ دوڑ کرتے ہیں، رسائی ہو جاتی ہے تحصیلدار تک تو ہم سمجھتے ہیں بڑی کامیابی ہے، علاقے کا تحصیلدار میرا، ڈی سی تک ہو جائے، کمشنر تک ہو جائے، وزیر تک ہو جائے، کسی کی حکمران تک رسائی ہو جائے تو پھر وہ تو زمین پہ پاؤں نہیں لگتے۔ فرمایا یہ آپ کی بارگاہ ہے جہاں سے وہ نور ملتا ہے جو اس بارگاہ تک لے جاتا ہے جو ساری کائنات کا حقیقی بادشاہ ہے۔ الی صراط العزیز الحمید، یہ وہ راستہ ہے جو بارگاہ الوہیت کو جاتا ہے، اور اسی پر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو چلاتے ہیں، اور ایک ہی ہستی ہے جو چلا سکتی ہے، انہی کی برکات ہوں گی تو آپ قدم بڑھا سکو۔ اللہ الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، تم دنیا کی چیزوں کے پیچھے بھاگتے رہتے ہو، کسی کو اللہ علم دے دے تو آخرت کی نعمتوں یا عالم عمل کی چیزوں کے پیچھے بھاگے، لیکن حق یہ ہے کہ اس کی بارگاہ کی طرف لپکو جو ان سب کا مالک ہے، دنیا کا بھی آخرت کا بھی۔ سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو جو میں کہہ رہا ہوں یہ لکھا جائے گا، کتاب بن جائے گی انشاءاللہ، تو ہمارے دانشور بڑے خفا ہوں گے۔ آپ نے ٹیلی ویژن پر دیکھا ہوگا یہ مسلمان حکمرانوں کا مذاق اڑاتے ہیں، کافروں کا احترام کرتے ہیں، بلکہ آج کل ایک وہ بھانڈوں کا پروگرام لگا ہوتا ہے تو اس میں انہوں نے ایک میراشی کو بنایا، وہ ہوتا ہے مغل حکمران اور مغلوں کی نقلیں اتار رہے ہوتے ہیں، اور یہ وہی حکمران ہیں جب ان کے باپ دادے ان کا پانی بھرنا بھی سعادت سمجھتے تھے، تو آج کے یہ لونڈے مذاق اڑاتے ہیں۔ میں بھی سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہہ رہا ہوں، اس پر بڑے خفا ہوتے ہیں جب مسلمان حکمران کے ساتھ اللہ کی رحمت کی دعا کی جائے تو بڑا مذاق اڑاتے ہیں، لیکن خیر دیوانوں کی ہاؤ ہو سے کیا ہوتا ہے، حقائق اپنی جگہ رہتے ہیں۔ انہیں سلطان مرحوم کو ایاز سے بڑا پیار تھا، بہت قدر کرتے تھے اس کی، حالانکہ اسے کہیں جنگل سے ایک چرواہے کو پایا اور پسند آ گیا، اپنا مقرب بنا لیا، ساتھ رکھ لیا۔ کسی امیر نے اعتراض کیا کہ ہمارے باپ دادا، آپ کے باپ دادا کی سلطنت کے خادم آ رہے ہیں، سلطان سبکتگین سے ہمارے باپ دادا خادم تھے، جرنیل تھے، فتوحات کی لڑائیاں لڑیں، جنگیں لڑیں، زخم کھائے، شہید مارے گئے، ہم آپ کے ساتھ جب سے آپ برسر اقتدار آئے ہیں خدمت ادا، تو عزت اس کی ہم سے زیادہ ہوتی ہے، تو اس نے کیا کیا، کون سا میدان فتح؟ سلطان خاموش رہے، کسی فتح سے پلٹے تو انہوں نے اعلان کر دیا کہ مختلف چیزیں لکھ کر اس پر تختوں پر دربار کے ساری دیواریں سجا دی جائیں، گھوڑے، زمینیں، جاگیریں، دولت، اشرفیاں، اسلحہ، ہاتھی، جواہرات، بہترین لباس، ایک ایک چیز الگ الگ لکھ کر دیواروں پہ سجا دی۔ اہل دربار کو بلایا گیا اور بادشاہ نے فرمایا فتح کی خوشی میں مختلف چیزیں جو ہیں ساری جاگیریں، دولت، انعامات میں نے لکھ کر لگا دیے ہیں، اب تم لوگوں کو، جرنیلوں کو، اہل دربار کو اجازت ہے جسے جو چیز پسند ہو
وہ اپنا کاغذ اتار لو، وہ اسے مل جائے۔ سب اپنی اپنی پسند کی چیزوں کی طرف لپکے، کسی کو اسلحہ پسند تھا، کسی گھوڑے پسند تھے، کسی جاگیر پسند تھی، کسی کو بنا بنایا محل پسند تھا، کسی کو کنیزیں پسند تھیں، کسی کو جواہرات پسند تھے، کسی کو کوئی چیز اپنی اپنی پسند۔ ایاز اٹھا اور اس نے سلطان کے کندھے پہ ہاتھ رکھ دیا کہ مجھے تو اور کچھ نہیں چاہیے، مجھے تو سلطان چاہیے۔ اس وقت اس نے اس درباری کو کہا کہ یہ تمہاری بات کا جواب ہے، اس لیے میں اسے پسند نہیں کرتا کہ یہ بہت لڑاکا ہے یا یہ بہت جنگیں لڑا ہے، میں اسے اس لیے پسند کرتا ہوں کہ میں اس کی پسند ہوں، اس کی زندگی میرے ساتھ۔ اللہ کریم بھی فرما رہے ہیں کہ یہ وہ راستہ ہے، صراط العزیز الحمید اللہ الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، یہ راستہ ہے کہ کائنات کی نعمتوں پہ شائدہ ہونے والوں ان نعمتوں کے خالق اور مالک کی طرف لے جاتا ہے۔ تم اس بارگاہ میں پہنچ جاتے ہو جہاں سب نعمتیں بنتی اور بٹتی ہیں۔ ویل للکافرین، برباد ہو گئے جنہوں نے ان حقائق کا انکار کر دیا، تباہ ہو گئے، ککھ نہیں بچا ان کا۔ ویل کا ترجمہ بنتا ہے پنجابی میں اگر کیا جائے تو ایک پنجابی محاورہ ہے کہ فلانے دیتے جی ہل پھر گئی ہے، یعنی بربادی کی حد ہو گئی، چیلیں اڑ رہی ہیں اس پر، یہ پنجابی کا محاورہ ہے۔ تو ویل للکافرین، ککھ نہیں بچا کافروں کا، تباہی کی انتہا کو پہنچ گئے، من عذاب شدید، کہ اتنے کرم کے ہوتے ہوئے وہ عذاب شدید میں غرق ہو۔ سامنے راستے دو آ جائیں، ایک طرف جہنم اور اس کے عذاب ہے اور دوسری طرف اللہ کی رضا اور اس کی جنت اور اس کی نعمتیں، تو جو پھر جہنم میں اسے چھوڑ کر جائے بلکہ ہاتھ چھڑا کر جائے، اس سے بڑا بد نصیب کون ہو؟ تو اللہ یہ کفر کی طرف کیوں جاتے ہیں؟ یہ بات تو سامنے نظر آ رہی ہے، واضح ہے۔ اصدق الصادقین اللہ کا نبی بتا رہا ہے، اللہ کی کتاب بتا رہی ہے، اللہ کے بندے بتا رہے ہیں۔ فرمایا الذین یستحبون الحیات الدنیا علی الآخرہ، یہ وہ بے وقوف ہیں جنہوں نے مادی دنیا کی لذات کو آخرت پر فوقیت دے دی۔ اب دو حصے ہیں بندے میں، ایک بدن کی ہے ظاہر کی اور ایک روح کی ہے۔ اگر روح زندہ ہو اور اسے ذکر الہی کی غذا ملے اور برکات نبوت پہنچے تو وہ غالب آ جائے مادی جسم کی جو خواہشات ہیں ان پر، تو اس کی خواہش قرب الہی کی ہوتی ہے۔ اور اگر روح غذا سے محروم ہو جائے، نیم مردہ ہو جائے یا کفر میں چلی جائے، مر جائے، روح کی موت کفر ہوتا ہے، روح پر موت نہیں آتی لیکن کفر موت ہی کی طرح روح کو بے حس کر دیتا ہے، تو پھر اس کے سامنے مادی دنیا رہ جاتی ہے، آخرت کی پرواہ نہیں کرتا۔ تو فرمایا یہ مصیبت کہ ان کی جو محبت تھی جو آخرت کے ساتھ بھی ہو سکتی تھی، خود میری ذات کے ساتھ بھی ہو سکتی تھی، اس کا رخ مادی چیزوں کی طرف پھر گیا، چند سکوں کی طرف، چند مکانوں کی طرف، چند عہدوں کی طرف۔ یستحبون الحیات الدنیا علی الآخرہ، انہوں نے آخرت کے بدلے دنیاوی لذات کو پسند کر لیا، اس کی محبت میں گرفتار ہو گئے اور وہ محبت انہیں کفر تک اور تباہی تک لے گئی۔ اب یہ تباہی کے اس کنارے پہ کھڑے ہیں کہ نہ صرف خود اللہ کی اطاعت چھوڑ دیے، وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، دوسروں کو بھی اللہ کی راہ سے روکنے پہ زور لگا رہے ہیں۔ کافر دنیا کے سارے ذرائع ابلاغ، کافر دنیا کے سارے اجلاس، کافر دنیا کی
ملاقات اور خرید و فروخت میں بھی یہ بہانے پنہاں ہوتے ہیں کہ انہیں اللہ سے دور کیا جائے. وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ. اب یہ اتنے دور جا چکے ہیں کہ یہ نہیں کہ خود واپس نہیں آتے، دوسروں کو بھی ادھر کھینچ رہے ہیں. وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا. اور ہمیشہ ٹیڑھا پن تلاش کرتے ہیں، یعنی انہیں اللہ کے رسول پہ بھی اعتراض ہی آتے ہیں، انہیں اللہ کی وحی پہ بھی اعتراض سوچتے ہیں، انہیں اللہ کی کتاب پہ بھی اعتراض سوچتے ہیں. ٹیڑھا پن ان کی آنکھوں میں ہے، اس کا ادراک نہیں کرتے، کہتے ہیں سامنے والا مکان ٹیڑھا ہے. یہ نہیں سمجھتے کہ تمہاری نگاہ بھینگی ہو گئی ہے. اولئک فی ضلال بعید. یہ بہت دور کی گمراہی میں جا پڑے. اعتراض کرتے ہیں کہ عربی تو عام زبان تھی ہر ایک کی، ہر آدمی کے، میں چھوٹا بڑا مومن کافر جو بھی عرب میں رہتا تھا سارے عربی سمجھتے تھے. قرآن کا عربی میں آنا کیا مطلب؟ اگر یہ اتنی مقدس کتاب تھی، اتنی بڑی کتاب تھی، تو کسی اور فرشتوں کی زبان میں نازل ہوتی، کسی اور طرح سے آتی. عربی تو ہر آدمی کی زبان ہے، بولتا ہے. تو فرمایا یہ بے وقوف یہ نہیں سمجھتے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ. کہ ہر نبی جس قوم میں مبعوث ہوا اسی قوم کی قومی زبان میں اس پر تعلیمات باری نازل کی گئی. لِيُبَيِّنَ لَهُمْ. تاکہ لوگ اچھی طرح سمجھ سکیں، ان پر اچھی طرح بیان فرما سکیں. اگر قرآن کسی اور زبان میں نازل ہوتا، پھر عربوں کو اس کا ترجمہ کر کے سمجھایا جاتا، تو ترجمے اور اصل کلام میں بڑا فرق ہوتا ہے. پہلی بات تو ترجمے میں یہ مشکل ہوتی ہے کہ جو کچھ کہنے والے نے اپنے جملے میں کہا ہے بعین ہی وہ بات آگے پہنچائی جائے. یہ مشکل ترین کام ہے ترجمے کا. اکثر ترجمے ہم جب کرتے ہیں تو ما لا یرضی بہ القائل، ہم وہ بات لکھ دیتے ہیں جو کہنے والے نے کہی نہیں ہوتی، ہم نے صرف سمجھی ہوتی ہے اپنی کوتاہی کی وجہ سے. سب سے مقدس، سب سے قابل عزت و احترام ترجمے تو قرآن کریم ہے، اور ہر اس بندے نے کیا ہے جسے اللہ نے بہت وسیع علوم عطا کیے. آپ 5 6 7 ترجمے اکٹھے کر کے پڑھیے تو اکثر الفاظ کے مفاہیم مختلف ترجموں میں مختلف ہوں. کیوں؟ یہ ترجمہ کرنے والے کا شعور تھا کہ اس نے جو سمجھا دیانتداری سے وہ لکھ دیا، حالانکہ یہ لوگ گنے چنے ہوتے. جب سے برے صغیر میں اسلام آیا ہے اب تک کم و بیش 13,500 سال بیت چکے ہیں. صرف 50 ترجمے لکھے گئے اور وہ 50 آج ملتے نہیں ہیں. تاریخ میں حوالہ ملتا ہے کہ آج تک 50 ترجمے کیے گئے، 5 یا 7 یا 8 آپ کو مل جائیں گے بازار میں، باقی ختم ہو گئے مرور زمانہ کے ساتھ. تو 14 صدیوں میں 50 ترجمے تو بڑا مشکل کام ہے. بڑے تھوڑے لوگوں نے، چنے ہوئے لوگ تھے. اور پھر ان میں وہ ترجمے بھی شامل ہیں کہ جنہوں نے حقائق مسخ کر دیا اور انہیں بھی قرآن کا ترجمہ کہا جاتا. اور اب تو آ کے قادیانیوں نے بھی ایک ترجمہ کر دیا جو دھرے سے اکھڑے ہوئے ہیں، یعنی بنیاد سے اکھڑے ہوئے ہیں، تو وہ کسی کو ترجمہ کیا. تو ترجمے میں مشکل یہ ہوتی ہے کہ جو کچھ کہنے والے کا مقصد جو اس نے کہا ہے وہ پہنچا دیا جائے. ناممکن یہ ہوتا ہے کہ جو اس جملے کی شیرینی ہے اور لسانیت کا مزہ ہے اور ادبیت ہے وہ ترجمے میں منتقل کر دیا. یہ ناممکن ہے. آپ اردو کا شعر سنتے ہیں، اس کی انگریزی بنا لیں، فارسی بنا لیں، شاید اس کا ترجمہ پہنچا دیں، لیکن جو اس میں لذت ہے، وہ کیف ہے، وہ نہیں پہنچا سکتے. تو قرآن کریم کے ترجمے تو ہوئے،
لیکن جو سرور، جو روانی، جو لطف، جو کیف عربی میں ہے وہ دوسری زبان میں منتقل نہیں ہو سکتا۔ بڑا کامیاب کوئی ترجمہ نگار ہوگا کہ جو الفاظ کا مفہوم وہی بتا دے جو حضور نے بتایا، یہ اعلیٰ ترین ترجمہ۔ لیکن عربی کی روانی، اس کی لسانی زیر و بم، اس میں لذات و کیفیات، اس جملے کی ادائیگی کا زیر و بم اور لطافتیں یہ ترجمے میں آ سکتی ہیں بھلا؟ تو فرمایا ما ارسلنا من رسول الا بلسان قومہ لیبین لہم، جتنے انبیاء پہلے آئے جس قوم میں مبعوث ہوئی اسی قومی زبان میں ان پر کتاب نازل کی گئی کہ سب سے پہلے سننے والے اور آگے پہنچانے والے تو اس کی مفہوم اور اس کے زیر و بم، اس کی کیفیات اور اس کی لذتوں سے آشنا تو ہوں کہ آگے پہنچا سکے۔ تو اگر اس قوم کو ہی ترجمہ سننا پڑے تو وہ جو لذتیں اس کلام میں ہیں، وہ جو کیفیات اور زیر و بم اس کلام میں، وہ تو رہ جب وہ خود پہلوں سے رہ جائیں گے تو آگے کیا پہنچے گا؟ تو ان جاہلوں کا یہ اعتراض کہ قرآن عربی میں کیوں ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ آپ سے پہلے بھی جو رسول اور نبی مبعوث ہوئے جن پر کتابیں نازل ہوئی وہ اسی زبان میں ہوئی جس قوم میں وہ مبعوث ہوئے، اور قوم کی جو قومی زبان تھی۔ آپ عربوں میں مبعوث ہوئے، یہ خوش نصیبی ان کی تھی، انہی کی قومی زبان میں آپ پر کتاب بھی نازل کی گئی اور ہمیشہ کے لیے اسی زبان کو چن بھی لیا گیا۔ قیامت کی زبان بھی یہی ہے، آخرت کی بھی، اور اہل جنت کی زبان بھی یہی ہے۔ یہ اس لیے ہے کہ لیبین لہم کہ پہلے سامعین جو ہیں جنہوں نے نبی سے بات کو آگے پہنچانا ہے، اگر انہیں ہی ترجمہ ملے، اصل بات نہ ملے تو آگے کا پہنچا۔ لہذا جس قوم میں نبی مبعوث ہوا اسی قومی زبان میں اس کو کتاب عطا فرمائی گئی۔ لیکن یہ اللہ کی تقسیم ہے، ہدایت اور گمراہی کا تعلق اس کیفیت پر ہے جو کسی بندے کے دل کی اللہ کے ساتھ ہے، اس پہ نتائج مرتب ہوتے ہیں۔ اگر اس کی زیادہ ہے کیفیت اللہ کی طرف تو اس پہ زیادہ ہدایت مرتب ہوتی ہے، کم ہے تو کم ہوتی ہے۔ اگر اس کی قلبی رجحان اللہ سے دوسری طرف اور دنیا کی طرف اور لذات کی طرف ہے تو اس پہ گمراہی مرتب ہو جاتی ہے۔ فَيُضِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ، اللہ جسے چاہتے ہیں گمراہ کر دیتے ہیں، جسے چاہتے ہیں ہدایت دے دیتے ہیں۔ یہ تو بندے اور اللہ کا معاملہ ہے۔ جو کچھ بندے کے دل میں ہے اس پہ نتائج مرتب ہوتے ہیں۔ اگر کوئی آم کا پودا لگاتا ہے تو اس پہ آم لگتے ہیں، اور اگر کوئی مرچوں کا لگاتا ہے تو اس پہ مرچیں لگتی ہیں۔ یہ تو اللہ کا نظام ہے۔ اب اس کے دل میں جو ہے اس کا رد عمل ہوتا ہے، اسے ہدایت ملتی ہے یا گمراہی۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، وہ غالب ہے، طاقت والا ہے، جو چاہتا ہے کرتا ہے، لیکن اندھا دھند نہیں کرتا۔ وہ حکیم ہے، اس کی حکمت کے تقاضے ہیں، ان کے مطابق سارے کام ہوتے ہیں۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا أَنِ اخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، ہم نے تو موسیٰ علیہ السلام کو بھی اپنے معجزات عطا فرما کر اسی مقصد کے لیے مبعوث فرمایا تھا کہ اپنی قوم کو تاریکیوں سے نور کی طرف لے آئے، نکالیں ان کو ظلمات سے اور نور کی طرف لے آئے۔ اب اللہ کے نبی کا کام، منصب نبوت یہ ہے کہ وہ اللہ کے کلام کا ڈول ڈالے، اور جو تاریکی کے کنویں میں پڑے ہیں وہ اپنے آپ کو اس ڈول میں ڈالیں اور وہ انہیں کھینچ کر سورج کے سامنے روشنی پہ لے آئے۔ اب اللہ کا نبی ڈول بھی ڈالے، پکارے بھی، سوا وہ کہتے ہیں نہیں ہم تو اس میں نہیں بیٹھیں گے، تو نہیں بیٹھیں گے تو پھر تاریکی میں رہو۔ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، اور اپنی قوم کو اللہ کے احسانات بھی گنوائیے کہ انہیں اللہ نے کنعان سے کے جنگلوں سے اور دیہات سے اٹھا کر مصر میں جگہ دی، اور مصر کی ساری سلطنت ان کے سپرد کر دی۔ مصر کے رہنے والی اقوام ان کی تابع ہو گئیں اور وہ ان کے حکمران ہو گئے۔ تو اس عظمت کو انہوں نے کیوں کھو دیا کہ آج وہ قبطیوں کے غلام ہیں اور فرعون ان پر مسلط ہیں؟ یہ وہاں سے یہاں تک کیسے پہنچے؟ انہیں یاد دلائیے
کہ اللہ نے تو تمہیں ان بلندیوں پہ بٹھایا تھا اور تم کھسکتے کھسکتے ان رذالتوں میں آ گئے، تو کم از کم اب تو ان سے واپس ہو۔ ان بلندیوں پر کس وجہ سے بیٹھے تھے؟ یوسف علیہ السلام کی وجہ سے، اللہ کے نبی کی برکت سے۔ آج پھر اللہ کے نبی کا دامن تھام لو کہ ان ذلتوں سے نکل آ جاؤ۔ وذکرہم بایام اللہ، نے اللہ کے احسانات یاد دلائیے اور انہیں یہ یاد کرائیے کہ تم کس وجہ سے سر بلند تھے، آج تم سر نگوں کیوں ہو؟ پھر اللہ نے مجھے نبوت دی ہے، آج پھر میرا دامن پکڑ لو کہ اللہ تمہیں ان ذلتوں سے نکال لے۔ ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور، ان سب باتوں میں بڑے دلائل ہیں، لیکن ان لوگوں کے لیے جو جھپٹتے نہیں، جلد بازی میں فیصلے نہیں کرتے، صبر کرتے ہیں، سکون سے چیزوں کی نیک و بد کا جائزہ لیتے ہیں اور پھر بھلائی کی طرف فیصلہ کرتے ہیں، اور ان میں جذبہ شکر بھی ہوتا ہے، اللہ کے مشکور اور ممنون ہوتے ہیں کہ اے اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے نبی مبعوث فرما کر ہمیں یہ آسان راستہ دے دیا کہ ہم ایک جملہ کہہ کر ساری طرح کے کفر اور گناہوں سے نکل کر اللہ کے نور کی روشنی میں آ گئے۔ یعنی یہ معمولی بات نہیں ہے کہ بندے کی عمر کفر، گمراہی، گناہوں میں گزر جائے اور جب اللہ اسے خلوص عطا کر دے اور فیصلہ کر لے اور کہہ دے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو اس سے پہلے کے سارے گناہ معاف ہو گئے اور وہ نور کی روشنی میں آ گئے۔ ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور، اس میں دلائل ہے ان کے لیے جو صبر سے، تحمل سے، سوچ کر سمجھ کر فیصلہ کرتے ہیں اور اپنے اچھے فیصلے پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو یاد دلایا کہ اللہ کی نعمتوں تو یاد کرو، تم کون تھے، کہاں سے چلے، کہاں پہنچے، تمہارے پاس کتنے اختیارات تھے، تم کتنے باعزت و باوقار تھے، اور اب پھر جب اللہ نے مجھے مبعوث فرمایا تو کن ذلتوں میں تم گر چکے تھے جن سے تمہیں اس نے نکال لیا۔ جو روحانی دلدل اور روحانی ظلمت اور جو روحانی پستی تھی اس سے تو تم نکلے ہی، دنیاوی تکلیفوں سے بھی نکل گئے۔ اذ انجاکم من آل فرعون، جب تمہیں اللہ نے فرعونیوں سے نجات دے دی تو تم دنیا کی ذلتوں سے بھی نکل گئے۔ وہ تمہارے ساتھ کرتے کیا تھے؟ یسومونکم سوء العذاب، وہ تو تمہیں طرح طرح کے عذاب دیتے تھے، دن بھر تم سے بگاڑ لیتے تھے اور چاپکوں سے مار مار کر تم سے کام کراتے تھے، اور اس سے بھی بڑا عذاب یہ تھا یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم، تمہارے بیٹے ہوتے تو انہیں قتل کر دیتے اور بیٹیاں ہوتی ہیں تو اپنی خدمت کے لیے انہیں زندہ رہنے دیتے۔ اب اس سے بڑا عذاب کیا ہوگا کہ تم اپنے بچوں کا تحفظ بھی نہیں کر سکتے تھے، ماؤں کی گود سے لے کر تلواروں پہ اچھال دیتے تھے۔ اللہ نے تمہیں اس عذاب سے بھی نجات دی۔ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ، اور اس میں سے تمہارے پروردگار کی طرف سے بہت بڑی آزمائش تھی۔ تم نے جوں یوسف علیہ السلام کے بعد ان کا اتباع چھوڑا اور دنیاوی عہدوں اور عیش و عیاشی کی طرف متوجہ ہوتے گئے اور حکمرانی کے مزے لوٹنے لگے تو ایک ایک نعمت تم سے زائل ہوتی گئی، حتیٰ کہ تم اس پستی میں چلے گئے کہ فرعونیوں نے تمہیں غلام بنا لیا اور گدھوں کی طرح کام لیتے، مارتے، جسے چاہتا زندہ چھوڑتے، جسے چاہتے قتل کر دیتے، تمہارے خون کی کوئی قیمت نہیں تھی، تمہارے نوزائیدہ بچوں کو تلواروں پہ اچھال دیتے اور تمہاری بیٹیوں کو اپنی خدمت کے لیے زندہ رکھتے تھے۔ یہ نبوت کا فیض ہے کہ اللہ نے آج تمہیں ان روحانی پستیوں سے بھی نکالا اور اس دنیاوی پستی سے بھی نکال کر آج پھر تم ایک آزاد قوم کی حیثیت سے زمین پر موجود ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ 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 اللہ
سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں۔ وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں۔ تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں۔ موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے، کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے، میانی، بوچھال اور نور پور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا۔ وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں۔ وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں۔ ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے۔ اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے۔